سبحان اللہ، میں کیا کہوں ان لوگوں کے بارے میں۔ اللہ کی قسم، کتنے خوش نصیب لوگ ہیں یہ۔ ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے ہیں ہم لوگ؟ ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ اس درجے کو حاصل کر لیں۔ میں آج کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اتنی بڑی دولت دی ہے، میں تو اتنا طاقتور ہوں۔ اچھا، اگر میں آپ سے کہوں آپ اپنی کنٹری کے سب سے زیادہ امیر لوگ ہیں، آپ کا حکم پوری کنٹری پر چلتا ہے، آپ اس کے بڑے ہیں، لیکن میں آپ سے کہوں کہ آپ کا سردار بھی کوئی اور ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، تو آپ کو کیا فیل ہوگا؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کو زیادہ صلاحیت ہے، آپ دماغ کے تیز ہیں، آپ کی صحت بھی ہے، آپ میں طاقت بھی ہے، لیکن جب بھی آپ کا سردار کوئی اور ہے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کی ہی رہنے والی جگہ میں، آپ کے ہی ضلع میں، آپ کے ہی ملک میں آپ ہی سردار ہوتے ہوئے بھی آپ کا بھی سردار ہو تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اللہ کی قسم، میں کیا مقام بتاؤں ان لوگوں کے کیا مقام بتاؤں۔ سب سے پہلی چیز، اگر آپ کہیں جاتے ہیں، آپ کتنے بڑے مقام والے ہیں، آپ کا کہنا ہر جگہ مانا جاتا ہے، آپ کی کتنی عزت ہوئی، سب سے بڑی آپ کی عزت ہوئی نہ ہوئی۔ لیکن آپ کہیں گئے اور آپ سے زیادہ آپ کے ہی وہاں رہنے والے دوسرے شخص کو عزت دی جا، اس کا احترام آپ سے زیادہ کیا جا، آپ سے زیادہ اس کی وہاں ویلیو ہو، تو وہ آپ سے افضل ہوا یا نہ ہوا؟ وہ آپ سے افضل ہوا یا نہ ہوا؟ واقعی ہوا، سیدھی سی بات ہے۔ اچھا، آخر کون ہے ایسا جو ہم خود وہاں کے سردار ہیں، ہم وہاں کے مالک ہیں، ہم وہاں کے راجہ ہیں، جب بھی کوئی ہمارا سردار ہے وہ کون ہے ایسا وہ سردار؟ میں کیا مقام بتاؤں ان لوگوں کے۔ انہوں نے اپنی ویلیو نہ دکھاتے ہوئے، اپنے آپ کو ظاہر نہ کرتے ہوئے اتنا بڑا مقام حاصل کیا کہ ہم سب ان کے پیچھے، واقعی ہم سب ان کے تابع، ہم سب ان کے حکم سے کام کرتے ہیں۔ ہم تو نہیں کرتے کسی کے حکم سے کام۔ ایسا کون ہے جس کے حکم سے ہم کام کرتے ہیں؟ ہاں، ایسا کون ہے جس کے حکم سے ہم کام کرتے ہیں؟ سنو وہ کون ہے۔ تمہاری ہی کنٹری میں رہنے والا، تمہاری ہی بستی میں رہنے والا، تمہارے ہی ملک میں رہنے والا، تمہاری ہی جگہ میں رہنے والا، تمہارے ہی صدر ہوتے ہوئے تم اس کی بات کو مانتے ہو، تم اس کی بات کو سنتے ہوئے اس کی طرف چل دیتے ہو، اور وہ تم سے افضل ہے، تمہارے بڑے ہوتے ہوئے بھی وہ تم سے افضل ہوگا، تم اس کی باتوں کو مانتے ہو۔ ایسا کون ہے تمہیں پتہ نہیں ہے اور وہ تمہارا سردار ہے؟ سنو کون ہے وہ سنو۔ ہمارے عالموں کا نام تو سنا ہے، اپنے مسجدوں کے امام کا نام تو سنا ہے، امام کو بھی پیچھے کرو ابھی، کیونکہ ان کے تو مقام بہت بڑے ہیں، ان کے تو مقام ہی نہیں کہہ سکتے کتنے بڑے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ اگر جس بستی میں مسجد ہو، اس مسجد کے اطراف میں جتنے گھر ہوں، اور اس گھر میں اگر سبھی دنیا چھوڑ کر چلے جائیں اور وہ امام بھی دنیا چھوڑ کر چلا جائے، تو میں نے سنا ہے یہ پوری بستی اس امام کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سمجھ رہے ہو کتنا بڑا مقام ہے اس امام کا، جس کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ کون ہے یہ؟ بس عالم ہی تو ہے، امام ہی تو ہے، درجے پتہ نہیں ہے۔ لیکن ابھی امام صاحب کو تو چھوڑو، اللہ ہمارے عالموں کی عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، ان کو بلندیاں نصیب فرمائے، ان سب کو اپنے اپنے عمل پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ میرے دوستو، وہ شخص کون ہے جو ہمارے سردار ہوتے ہوئے بھی وہ ہمارا سردار ہے؟ میں بتاتا ہوں کون ہے، جس کو ہم اہم بھی نہیں سمجھتے۔ وہ ہماری مسجد کا مؤذن ہے، جو اذان پڑھتا ہے، جو کہتا ہے اے لوگو آؤ اللہ کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، جو بلاتا ہے اپنے اللہ کے حکم کو، کہتا ہے کہ اللہ کا بلاوا آ رہا ہے، اللہ کے بندو آؤ اللہ کے گھر میں، آؤ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ ہمارا سردار کیسے ہوا؟ یہ سردار کیسے ہوا؟ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ان کی فضیلت کیا ہے۔ سنو، کل قیامت کے دن اس کا کیا مقام ہوگا، یہ ہمارا سردار کیسے ہوا، ہم اس کے حکم پورے کیسے کرتے ہیں۔ ہاں، سنیں ان چیزوں کو، سمجھو ان چیزوں کو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مؤذن قیامت کے دن سب سے زیادہ لمبی گردن والے ہوں گے۔ کون؟ مؤذن۔ اتنی لمبی گردن کیوں؟ ہاں، اتنی لمبی گردن کیوں؟ اور پھر یہ ہمارے سردار، ہم ان کے تابع، ایسا کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا مؤذن قیامت کے دن سب سے زیادہ لمبی گردن والے ہوں گے۔ علماء نے اس حدیث کے کئی معنی بیان فرمائے ہیں۔
ایک یہ کہ چونکہ مؤذن کی اذان سن کر لوگ مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں. کیا ہے؟ ایک چونکہ مؤذن کی اذان سن کر لوگ مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، لہٰذا نمازی تابع اور مؤذن اصل ہوا. نمازی تابع اور مؤذن اصل ہوا. تم اپنے شہر کے، اپنے ملک کے کتنے بڑے بادشاہ ہو، کتنا تمہارا حکم چلتا ہے، لیکن اصل نہیں ہو. اصل نہیں ہو. وہ تم سے بڑے ہیں، تم سے افضل ہیں، ہم سے افضل ہیں. اللہ ہم سب کو اپنے عالموں کی عزت کرنے والا بنائے. سنو ان کے مقام کیا ہیں. مؤذن کی اذان سن کر لوگ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، لہٰذا نمازی تابع اور مؤذن اصل ہوا. اور اصل چونکہ سردار ہوتا ہے، اصل چونکہ سردار ہوتا ہے اس لیے اس کی گردن لمبی ہوگی تاکہ اس کا سر نمایاں نظر آئے. دوسرا یہ کہ مؤذن کو بہت زیادہ ثواب ملے گا. تمہیں ثواب ملے گا. تم تو اپنے ملک کے راجہ بھی ہو، بادشاہ بھی ہو، تمہارا تو حکم بھی چلتا ہے، سکہ بھی چلتا ہے. کر پاؤ گے اس کی برابری؟ مؤذن کی برابری بھی نہیں کر سکتے تو اپنے علماء کی برابری کیسے کر پاؤ گے اللہ کے بندو؟ ان کے اتنے بڑے مقام ہونے کے باوجود ان کی اگر ہم عزت نہ کریں تو ہم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ آج ہمارے محلے کا، ہمارے شہر کا، ہماری کنٹری کا اگر کوئی بڑا منسٹر ہو، کوئی بڑے پد کا لوگ ہو، اگر کوئی بڑے پد کا، بڑے مقام کا لوگ ہو دنیا کے اعتبار سے، تو اس کی ہم کتنی عزت کرتے ہیں، کتنی. ہمارے شہر کے، ہمارے ایس ڈی ایم صاحب، ہماری کنٹری کے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب، ہماری ضلع کے، ہمارے سرپنچ صاحب، ہمارے بڑے لیڈر، ہم ان لوگوں کو کتنی عزت کرتے ہیں، ان سے کتنی محبت کرتے ہیں. تم خود بتاؤ کتنی محبت کرتے ہیں. ان کو عزت دیتے ہیں یا نہیں؟ ہاں، ان کو سب عزت دیتے ہیں دنیاوی اعتبار سے. اور پھر یہ ہمارا عالم ہم سے اتنے افضل، ہم سے اتنے افضل، ان کے ایسے ایسے مقام، ہم ان کو عزت نہیں دیں گے؟ اللہ کے بندو، اللہ کے لیے ان سب سے پیار کرو، ان کے مقاموں کو سمجھو. ہم ان کے تابع ہیں، ہم ان کے حکموں پر چلتے ہیں. یہ اللہ کی طرف ہمیں بلاتے ہیں، ہم اللہ کی طرف انہی کے کہنے سے آتے ہیں. ورنہ کون ہے ہمیں بتانے والا؟ بتاؤ کون ہے ہمیں سمجھانے والا؟ ہمارے عالم ہی تو ہیں، ہمارے علماء ہی تو ہیں. جو ہم نماز پڑھنے آتے ہیں اس نماز کے لیے ہم بلاوا کون دیتا ہے؟ بتاؤ کون دیتا ہے؟ ہاں، یہ حقیقت ہے کہ اللہ ہدایت دینے والا ہے، اللہ اپنی طرف بلانے والا ہے، اللہ ہی کے حکم سے آتے ہیں. لیکن بلا کون رہا ہے؟ ذریعہ کون بن رہا ہے؟ ہاں، مؤذن. نماز کون پڑھا رہا ہے؟ امام، عالم. تو ان سے بھی محبت کرو. جس طریقے سے ہم دنیاوی لیڈروں کا احترام کرتے ہیں نا، دنیا کے بادشاہوں سے محبت کرتے ہیں، ان کو حکموں کو مانتے ہیں، ایسے ہی اپنے علماء سے محبت کرو، ان کے بھی حکموں کو مانو. اللہ کی قسم، اصل تو وہ ہے جس کا اللہ کے وہاں بڑا مقام ہے، جس کو اللہ عزت عطا فرمائے. جس کو اللہ عزت عطا فرما رہا ہے اس کو کیسا مقام ہوگا بتاؤ تو صحیح. جس کو اللہ عزت عطا فرما رہا ہے، جس کو اللہ بڑا مقام دے رہا ہے، جس کی اللہ نے اتنی بڑی فضیلت رکھی ہے، وہ کیسا انسان ہوگا، کتنی عظمت والا ہوگا. جس کی اللہ کا وہاں چلے، جس کے اللہ کا وہاں چل رہی ہے. دنیا میں تو بڑے لوگوں کی چلتی ہی ہے، دنیاوی اعتبار والوں کی، لیکن وہاں جس کی بھی چلے گی وہ تو وہاں کے اعتبار سے بڑا ہوا نا. تو اصل کامیابی تو وہی کی ہے. اللہ کے بندو سوچو تو صحیح، اصل کامیابی تو وہی کی ہے. اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیوں، میرے دوستو، ہم اپنے مؤذن صاحب کو کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں، ہم اپنے امام صاحب کو کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں، حالانکہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے سامنے رہتے ہیں، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان کی باتوں کو بھی مانتے ہیں، ان کی باتوں کو بھی سنتے ہیں، لیکن والا احترام نہیں ہے ان کا، والا ادب نہیں ہے جو ان سے ہمیں محبت کرنی چاہیے، جو ان کے ادبوں کو کرنا چاہیے، جس طریقے سے ان کی خدمت کرنی چاہیے. ارے ان کو اللہ کے بندے، اللہ کے نیک بندے سمجھ کر ان کے کاموں کو پورے کرو، ان کے حکموں کی اطاعت کرو. وہ کہیں کہ اللہ نے یہ کہا ہے تو ایسا کرو، اللہ نے اس کو منع کیا ہے اس کو چھوڑ دو. جیسا ہماری سرکاریں کہتی ہیں نا کہ فلاں کام مت کرو، فلاں ظلم نہ کرو، اگر تم نے کسی کے ساتھ غلط کیا تو تمہیں سزا دی جائے گی. تو ہم اس سے بچتے ہیں نا، ان کی اطاعت کرتے ہیں نا، اور کرنی بھی چاہیے، ان کے بھی حکموں کو ماننا چاہیے، اپنے سرکار کے رول کو فالو کرنا چاہیے، اپنی سرکاروں کے رولوں کے خلاف نہیں چلنا چاہیے. ایسے ہی اپنے اللہ کے حکموں کے خلاف بھی نہیں چلنا چاہیے. وہ ہمارے بڑے ہیں دنیاوی، وہ ہمیں ہر بری چیز سے روکتے ہیں کیونکہ ہم ان کے انڈر میں کام کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے بڑے بن گئے ہیں. جو ہمارے بڑے ہیں ان کے حکم ماننا ہم پہ بنتا ہے، ان کے حکم ماننا، ان کی اطاعت کرنا
ہمارا فرض بنتا ہے ہم ان کے حکموں کو فالو کریں، ہاں ہر ان کے جائز حکموں کو فالو کریں، جو جو انہوں نے رول بنائے ہیں ان کو نہیں توڑیں، تو پھر ہم اپنے اللہ کے حکموں کو کیسے توڑ سکتے ہیں؟ پھر اپنے اللہ کے رولوں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ پھر اپنے نبی کے رولوں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اپنے اللہ کے رولوں کو فالو کرو، اپنے نبی کے رولوں کو فالو کرو، اپنے اللہ کی بات مانو، اپنے نبی کی بات مانو، اور علماء کی ہم عزت نہ کریں، ان کی اطاعت نہ کریں، ان سے محبت نہ کریں، تو کیسے چلے گی میرے بھائیوں؟ بات بتاؤ تو صحیح۔ جن کے اللہ نے اتنے بڑے مقام رکھے ہیں ہم ان کو بھلا دیں، ان کی عزت نہ کریں؟ ارے میرے بھائیو یہ نادانی کیسی ہے؟ ان کے مقام تو سنو، ان کے مقام کیسے بیان فرمائے؟ اپنے اماموں سے نفرت، اپنے اماموں کی بات نہ ماننا، اپنے اماموں سے حسد رکھنا، اپنے علماء کے خلاف ہونا۔ اللہ کے بندو یاد رکھو، یاد، اگر تم دنیاوی اعتبار سے غلط کرو گے یہاں بھی پکڑ ہوگی، اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ غلط کرو گے تو وہاں بھی پکڑ ہوگی، نہیں بچو گے، یاد رکھو نہیں بچو گے۔ تو اس حدیث پر تھوڑا غور فرمائیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مؤذن قیامت کے دن سب سے زیادہ لمبی گردن والے ہوں گے۔ علماء نے اس حدیث کے کئی معنی بیان فرمائے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ چونکہ مؤذن کی اذان سن کر لوگ مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، مؤذن جب اذان پڑھتا ہے تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ وقت ہو گیا، بھائی چلو اللہ کا بلاوا آ گیا، چلو مسجدوں میں، چلو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ مؤذن کی اذان سن کر لوگ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، لہٰذا نمازی تابع اور مؤذن اصل ہوا، اور اصل چونکہ سردار ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو، اصل سردار ہوتا ہے، اس لیے اس کی گردن لمبی ہوگی تاکہ اس کا سر نمایاں نظر آئے۔ دوسرا یہ کہ چونکہ مؤذن کو بہت زیادہ ثواب ملے گا، اس لیے وہ اپنے زیادہ ثواب کے شوق میں گردن اٹھا کر دیکھے گا۔ کون؟ مؤذن، اس لیے اس کی گردن لمبی نظر آئے گی۔ تیسرا یہ کہ مؤذن کی گردن بلند ہوگی، اس لیے کہ وہ اپنے اعمال پر نادم نہ ہوگا، جو نادم ہوتا ہے اس کی گردن جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ چوتھا یہ کہ گردن لمبی ہونے سے مراد یہ ہے کہ مؤذن حشر کے میدان میں سب سے ممتاز نظر آئے گا، سب سے ممتاز نظر آئے گا۔ بعض علماء کے نزدیک حدیث شریف کا ترجمہ یہ ہے کہ قیامت کے دن مؤذن جنت کی طرف تیزی سے دوڑے گا، جنت کی طرف تیزی سے دوڑے گا۔ ارے میرے بھائیو بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو مؤذن کا مقام لے کر بیٹھے ہیں، جنہوں کو اللہ نے مؤذن بنا رکھا ہے۔ ارے میرے بھائی اپنے مقاموں کو سمجھ کر اپنی زندگیوں کو گزارو، اپنے مقاموں کو سمجھ کر ان فرائضوں کو ادا کرو کہ اللہ نے آپ لوگوں کو کیسے کیسے مقام رکھے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کیسے کیسے مقام بیان فرمائے ہیں۔ ارے آپ کے لیے تو بڑی خوش نصیبی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو آپ کے عمل پر کامیاب کرے، آپ کا عمل قبول کرے، اور آپ کو ہر بری بلا سے، ہر بری چیز سے، ہر بری تکبر دکھاوے سے بچاوے۔ ہمارے علماء کی، ہمارے عالموں کی، ہمارے مؤذن صاحبوں کی، جو اللہ کا کام کرنے والے بندے ہیں، ہر اس بندے کی اللہ تعالیٰ تکبر سے، گھمنڈ سے، دکھاوے سے، بدبختی سے، نافرمانی سے، بزدلی سے، ہر اس برے کام سے حفاظت فرماوے جو اللہ کے رولوں کے خلاف ہے، جو اللہ کے حکموں کے خلاف ہے، جو نبی کے خلاف ہے، جو نبی کی سنتوں کے خلاف ہے۔ اللہ ان لوگوں کی، ہم سب لوگوں کی ان سب چیزوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ اور ہم سب کو اور ہمارے علماء کو اپنے عمل پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں اپنے مقاموں کو سمجھتے اپنی زندگی بتاؤ، اپنی اہمیت کو جانتے ہوئے، اپنے آپ کو پہچانتے ہوئے اپنی زندگی گزارو۔ ارے دیکھو تو صحیح اللہ نے ہر انسان کا کیسا مقام رکھا ہے۔ چلو یہ تو مؤذن کی بات ہوگی، علماء کا کتنا بڑا مقام ہے، انبیاء کے وارث، اور ان کا کیسے کیسے مقام ہے۔ اللہ ہم سب کو عالم بعمل بناوے، اللہ ہم سب کو کامیاب کرے۔ اور پھر ایک عام انسان پر آ جاؤ، وہ عالم بھی نہیں، علماء بھی نہیں، مؤذن بھی نہیں، حافظ قرآن بھی نہیں، مولانا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ ایک سادھارن انسان جو صرف نماز پڑھتا ہے، صرف اللہ کو جانتا ہے اور نبی کو جانتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے عالموں سے، اپنے علماء سے اللہ کے بارے میں باتیں سنی ہیں، تو وہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے۔ یہ صرف ان لوگوں پر آ جاؤ جس نے کلمہ پڑھا، اس کا کیسا مقام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کا کیسا مقام ہے۔ ارے دیکھو تو صحیح، آپ نے کلمہ پڑھا ہے، آپ نماز نہیں پڑھتے، کوئی بات نہیں، لیکن پڑھنی فرض ہے، نہیں پڑھو گے تو پکڑ ہوگی۔ اللہ کے بندو نماز پڑھا کرو، نماز فرض ہے۔ ہاں ہم نے اللہ کو مانا ہے تو اللہ کے حکموں کو بھی تو ماننا پڑے گا۔ ارے اللہ کے غیر جو اللہ کو نہ مانتے ہیں، جو اللہ کو جھٹلاتے ہیں، وہ بھی اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، اور ہم بھی اللہ کے حکموں کو توڑیں گے
تو ہم کہاں اللہ کے فرما بردار بنیں گے؟ بتاؤ تو صحیح، کہاں اللہ کی باتوں کو ماننے والے بنیں گے؟ چلیے اس ٹاپک کو بھی تھوڑا سائڈ کر دیں، لیکن اللہ کے حکموں کو پورے کرتے ہوئے زندگی بتاؤ۔ اب آ جاؤ، جب ہم نے کلمہ پڑھا، بھلے اللہ کے رول کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، لیکن کرنے چاہیے اللہ کے بندوں، کرو۔ میں نہیں چاہتا کوئی بات آپ سے روکے، کوئی بات آپ سے بچے۔ اللہ کے رول فالو کرو، ہاں ان باتوں کو فالو کرو، مانو ان باتوں کو، اپنی زندگی میں اتارو۔ جس بندے نے کلمہ پڑھا اور جس نے نہیں پڑھا اس کو سائڈ کر دو، اس کا تو ابھی کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا یہ اس کا مقام، جس نے کلمہ پڑھا، جس نے اقرار کرا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ایک ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں، اللہ کے جیسا کوئی نہیں، نہ اللہ کسی کے جیسا۔ جس نے شہادت دی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہاں اس نے اقرار کیا ہے اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جس نے ان باتوں کو مانا، پورے دین پر چلا، اللہ کے حکم اپنی زندگی میں لایا، اس نے اللہ پر یقین رکھا، اس نے نبی پر یقین رکھا، اس نے آخرت کے دن پر یقین رکھا، اس نے فرشتوں پر یقین رکھا، اس نے آسمانی کتابوں پر یقین رکھا، اس نے قیامت کے دن پر یقین رکھا، اس نے مرنے پر یقین رکھا، اس نے دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھا، اس نے رکھا ان سب چیزوں پر یقین کہ اللہ ہی مجھے مارے گا، اللہ ہی مجھے اٹھائے گا، پھر اللہ مجھ سے حساب کتاب کرے گا، پھر جنت جہنم کو ان کے اعمال کے مطابق ان کا فیصلہ کرے گا۔ جس نے ان سب چیزوں پر یقین رکھا، سنو اس کا مقام کیسا ہے، کیسا ہے اس کا مقام؟ جو ایمان والا ہے، جس نے کلمہ پڑھا، جس نے رول فالو کرے، جو اللہ اور نبی کے اس کے حکموں پر چلا، وہ ایمان والا ہے۔ اور ایمان والے کا مقام کیا بتایا گیا ہے کہ ایک ایمان والا اس دنیا میں رہنے والا جو بندہ ایمان والا ہے، وہ اس دنیا میں جتنی بھی چیز ہے، دنیا کے 4 کونے لے لو، 4 کونے دنیا کے، کتنے؟ 4، دنیا ختم، دنیا کے 4 کونے، اس کے درمیان جتنی بھی چیز، گھر، گاڑی، بنگلے، دکان، مکان، بڑی بڑی بلڈنگ، بڑی بڑی چیزیں، دنیا میں موجود مال و دولت اور بڑی بڑی چیزیں، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں قائم ہیں دنیا میں، اور پھر آجو جتنی بھی ساتوں زمین ساتوں آسمان میں ہیں، جتنی بھی چیزیں، ایک ایمان والا ان سب چیزوں سے زیادہ افضل ہے۔ وہ ایمان والا ساتوں زمین ساتوں آسمان ان سب سے زیادہ افضل ہے۔ جس نے کلمہ شہادت پڑھا، جس نے اللہ پر یقین رکھا، جس نے اللہ کو مانا، جس نے اللہ کے حکموں کو پورے کیے، جس نے نبی کو فالو کیا، وہ ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ افضل ہے۔ کیا قیمت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری، کتنا بڑا مقام رکھا ہے، کیوں اپنی قیمتوں کو بھول کر بیٹھے ہو؟ اللہ کے بندو، یہ ہے مسلمان کا مقام۔ دیکھو تو صحیح، کہاں بھول گئے، کیوں بھول گئے، کیسے بھول گئے؟ ارے اللہ کے بندو، یہ ہے آپ لوگوں کے مقام۔ پتہ ہی نہیں ہے تو انجان ہے، غور ہی نہیں کیا تو بے خبر ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم بھی اتنے قابل انسان ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں تھی کہ ہماری بھی اتنی بڑی قیمت لگائی گئی ہے۔ جس بندے نے کلمہ پڑھا وہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سے زیادہ افضل ہو گیا۔ اب وہ کوئی بھی ہو، شہر کا ہو، دیہات کا ہو، گاؤں کا ہو، کہیں کا بھی، کسی بھی ملک کا، کسی بھی شہر کا، دنیا کے کسی بھی کونے کا، کسی بھی بھاشا کا بولنے والا ہو، کالا ہو یا گورا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، کسی بھی طریقے کا ہو، طاقتور ہو، صحت مند ہو یا اپاہج ہو، یا ٹانگوں سے بیکار ہو، یا اسے دکھائی نہ دیتا ہو، یا اس کی زبان نہ ہو، یا اس کے کان نہ ہو، اس کا کچھ اعضا ہو یا نہ ہو، اگر وہ زندہ ہے، اللہ کے حکموں کو پورے کرتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے، نبی کو فالو کرتا ہے، ہاں جس نے اپنے دین پر عمل کیا، جس نے کلمہ پڑھا اور اپنے دین پر چلا، وہ ان ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ افضل ہے۔ ہاں یہی تو ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ نے ہماری قیمت کیا رکھی ہے، ہماری قیمت کیا ہے۔ یہ مؤذن کے مقام، یہ علماء کے مقام، پھر ہمارے مقام کیا ہیں؟ ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے،
ہم نے تو اللہ کو مانا ہے، تو پھر ہمارے مقام کیا ہیں؟ ہاں اللہ کے بندو، یہ ہے تم لوگوں کے مقام، سنو تو صحیح۔ ارے ہم اتنے بڑے غافل ہو گئے ہیں، اتنی بڑی گمراہی کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے بندو اللہ کی بات سننا پسند نہیں کرتے ہیں۔ ہم نے اللہ کی باتوں کو سننا چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کو جاننا چھوڑ دیا، اللہ کے حکموں کو ماننا چھوڑ دیا، اپنے آپ کو پہچاننا چھوڑ دیا، تو ہمیں کیسے پتہ پڑے گی؟ بتاؤ تو صحیح، ہم پر کوئی وحی نازل ہوگی؟ اتنے بڑے اللہ والے بن گئے، کیا انبیاء میں اپنی گنتی لے لی ہم نے؟ ارے کیا کر رہے ہو اللہ کے بندو؟ کہاں زندگیاں بشر کر رہے ہو؟ کہاں زندگیاں گزار رہے ہو؟ اپنے علماء سے محبت کرو، اپنے اللہ سے محبت کرو، اپنے نبی سے محبت کرو۔ ہمارا اسلام نہیں سکھاتا ہم کسی کو دھوکہ دیں، ہمارا اسلام نہیں سکھاتا ہم کسی پر ظلم کریں، ہمارا اسلام نہیں سکھاتا، یہ میرے اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے دل کو دکھائیں، کسی کے ساتھ دھوکہ کریں، کسی کے ساتھ ظلم کریں، کسی کے ساتھ زیادتی کریں، کسی کا ناحق دبائیں۔ یہ ہمارا اسلام نہیں سکھاتا۔ میرے بھائیوں، ہر اس کام کو چھوڑ دو جس کو ہمارے اللہ نے منع کیا ہے، ہر اس کام کو پکڑو، ہر اس کام کو کرو جو میرے نبی نے کیا ہے، جو ہم سب کے نبی نے کیا ہے، جو اللہ کا حکم ہے۔ کیا ہے اللہ کا حکم؟ اپنی نمازوں کی پابندیاں کرو، اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کرو، سب سے محبت کرو، اخلاص سے پیش آؤ، کسی کو دھوکہ نہ دو، سب سے محبت کرو، اپنے نبی کی سنتوں کو فالو کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتیں ہیں، ہماری زندگیوں میں کتنی ہیں؟ بتاؤ تو صحیح، ہم مسلمان ہیں، کتنی ہیں ہماری زندگیوں میں؟ میرے بھائیوں، نادان نہ بنو، نادان نہ بنو۔ اب دیکھو نا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، ہم لوگ اپنی داڑھیاں کٹواتے ہیں، یہ کم بڑا گناہ ہے؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے نبی سے محبت کری ان کی بھی تو داڑھیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تو داڑھی تھی۔ داڑھی کا حکم یہ نہیں ہے کہ تم داڑھی رکھو، داڑھی کا حکم یہ نہیں ہے، بلکہ داڑھی بڑھاؤ، داڑھی کو بڑی کرو۔ ہاں، اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کتنی بڑی کریں، اتنی بڑی، یہاں تک آ جائے گی، وہاں تک آ جائے گی۔ ارے اللہ کے بندو، اپنے عالموں سے پوچھو تو صحیح، اپنے عالموں سے علم سمجھو تو صحیح، علم جانو تو صحیح، علم بھی تو حاصل کرو کچھ۔ اب جاہلوں والی حرکت کریں گے تو ہم کس چیز کو فالو کریں گے؟ اب غافلانہ زندگی جی کر تو ہم نے اپنے اللہ کو بلا دیا، غافلانہ زندگی جی کر اپنے نبی سے دور ہو گئے، غافلانہ زندگی میں رہتے ہوئے، زندگی بشر کرتے ہوئے ہم نے اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے بندے، اپنے علماء سے پوچھ کر کرنے والے بنو، اپنے نبی کی سنتوں کو فالو کرو، اپنے اللہ کے حکموں کو فالو کرو۔ ہاں، یہ مسلمان پر فرض ہیں، نمازیں فرض ہیں، اللہ کو ماننا فرض ہے، اللہ کے حکم کو ماننا فرض ہے، اللہ کے حکموں پر چلنا فرض ہے۔ اللہ کے حکم نہ توڑو، اللہ کے بندو، اللہ کے حکم نہ توڑو۔ اب تو نہ توڑو گے انشاءاللہ؟ ہاں، نبی کی سنتوں کو فالو کرو گے انشاءاللہ؟ ارے اللہ کے بندو، انشاءاللہ تو کہہ دو۔ ہاں انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، مقام جتنے بتائے جائیں اتنے کم ہیں کہ اللہ نے ایمان والوں کے بہت بڑے بڑے مقام رکھے ہیں، عالموں کے، علماء کے بہت بڑے بڑے مقام ہیں۔ اللہ کے بندو، ان عالموں سے محبت کرو، ان لوگوں سے محبت کرو جو اللہ کے کاموں کو کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ کو یہی عمل پسند آ جائے اور اللہ ہم سب کی بھی مغفرت فرما دے۔ کرو گے انشاءاللہ ان سب سے محبت؟ انشاءاللہ اللہ ہم سب کو ان سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو دونوں جہانوں میں کامیابی نصیب فرمائے، اور ہم سب کو مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا بنائے، اور ہم سب کو اپنے علماء سے محبت کرنے والا، ان کی عزت کرنے والا بنائے، اور ہم سب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جہانوں میں کامیابیاں، بلندیاں نصیب فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، خصوصاً اپنی نمازوں کی پابندیاں کرو، اپنے اللہ کے حکموں کو پورے کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔